السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان سیریز کی ہمارے پاس تیسری صورت ہے سورۃ النبا، سورۃ النازیات اور سورۃ ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں، ان کی تفسیر جامعہ طور پر پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورۃ العباسہ، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ سورہ عبس کا معنی ہے ناگواری محسوس کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابہ اس نابینا صحابی کے طرز عمل پر ناگواری کے اظہار کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ العباسہ رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کے جو مرکزی مضامین اور مقصد نزول ہے وہ حق کے سچے طلبگاروں کی اہمیت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورت اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ سورۃ العباس کے نازل ہونے کا واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے جو کچھ بڑے سردار تھے، یعنی کہ جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو اس گفتگو کے دوران ایک نابینا صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آگے۔ وہ نابینا تھے، انہیں نہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو یہ طریقہ پسند نہ آیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے کہ مطلب انہوں نے دوسروں کی بات کاٹ کر بیچ میں مداخلت کر دی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے ان کافروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سورت کا نزول ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العباسہ جو ہے وہ مکی سورت ہے۔ اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ عبس وتولی، ناگواری محسوس کیا اور رخ پھیر لیا۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ناگواری محسوس کی اور رخ پھیر لیا۔ اما، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، یعنی کہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری محسوس کی کہ انہوں نے آپ کی بات کاٹ کر جو ہے اپنی بات کی تھی، تو اس وجہ سے وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، لیکن جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے، فَآنَتْ لَهُ تَصَدَّى، تو اس کی طرف تو آپ زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو مطلب کافرین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات جاری رکھی، اور جو مطلب آپ سے پوچھ رہے تھے صحابی، آپ نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يُزَكَّى، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ یہاں پہ یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہے ان کی آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے، آپ نے ان پہ پیغام پہنچا دیا، آپ ان کی مرضی ہے وہ اس کو اسلام کی دعوت کو قبول کریں یا نہ کریں۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب دوڑتا ہوا آیا، یعنی کہ اسلام حاصل کرنے کے لیے خود آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَآنَتْ عَنْهُ تَلَّاهَا، تو آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز ایسا نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے۔ یہاں تک یہ دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ مطلب اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت اتار دی۔ اور ہم لوگ اپنی طرف دیکھیں تو ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ توبہ استغفر اللہ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن ہم لوگ اپنے رویوں پہ غور کریں تو ہم لوگ دیکھ کے ذات پات دیکھ کے اس لحاظ سے عزت اور احترام بھی اس لحاظ سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں سورت کی طرف۔ فمن شاء ذکرہ، لہذا جو چاہے اسے قبول کرے، فی صحف مکرمات، یہ عزت والے صفات میں لکھا ہوا ہے، مرفوعات مطہرات، جو بلند مرتبے والے پاکیزہ صفات ہیں، بِأَیْدِی صفرات، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام برارۃ، جو عزت والے نیک فرشتے ہیں، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَہُ، ہلاک ہو انسان وہ کیسا ناشکرا ہے، نافرمان انسان، مطلب من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا۔ یہاں پہ انسان کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان کس قدر ناشکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا فرمایا۔ من نطفات خلقہ فقدرہ، ایک قطرے سے اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر اس کی ہر چیز کا انداز مقرر فرمایا، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خون کے لوتھڑے یعنی ایک قطرے سے پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے زندگی کا رستہ آسان فرما دیا، یعنی کہ پھر اس کو ساری نعمتوں سے نوازا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، یعنی کہ انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نعمتیں دیں، پھر اس کو
رستے بتائے، سیدھا رستہ بتایا، اور بتایا کہ اس رستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اس رستے پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. پھر اسے موت دی اور پھر اسے قبر میں پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ فرما دے گا، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے. اس نافرمان نے پورا نہ کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهَا، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبْعًا، بے شک ہم نے بادلوں سے خوب پانی برسایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے خوب پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اچھی طرح زمین کو پھاڑا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، یعنی کہ پہلے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اسی سے زمین کے اندر سے جو ہے اناج اگایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. وَإِنَابًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور خوب گھنے باغات. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کو نعمتوں سے نوازا. وَفَاكِهَةٌ وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ سب پیدا فرمائے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ، جب کان بہرے کر دینے والی قیامت کی سخت آواز آئے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس کے بعد سے آسمان سے بارش برسائی، اس کے بعد سے اس کو نعمتوں سے نوازا، اس کے مویشیوں کے لیے، اس کے لیے خوراک فراہم کی. پھر جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، استغفر اللہ. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، یعنی کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا قیامت کے دن. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، یعنی کہ اس دن انسان اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی پہچانے گا. وَصَحَابِتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے. لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کو ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. یعنی کہ انسان کو اپنے اعمال کی ایسی فکر ہوگی کہ وہ سب دوسرے ہر انسان، یعنی کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنی بیوی، اپنے بچوں تک سے جو ہے وہ دن جو ہے وہ اس کو ساری بے پرواہ کر دے گی، اس کی ہر چیز سے دھیان ہٹ جائے گا. ضاحکۃ مستبشرۃ، اس دن کئی چہرے چمکتے ہوں گے، وہ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے. یعنی کہ اس دن کئی چہرے خوش ہوں گے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ خوش ہوں گے اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ، اور اس دن کئی چہروں پر غبار ہوگا، یعنی کہ اس دن کئی چہروں پہ غبار ہوگا. تَرْحَقُهَا قَتَرَةٌ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرَاتُ الْفَجَرَاتُ، یہی لوگ ہوں گے جو کافر اور بدکار تھے. یہاں تک ہم لوگ جو ہے اس کی پوری تفسیر پڑھ چکے ہیں. اب ایک دفعہ ہم لوگ اس کے سارے جتنے علمی اور عملی نکات ہیں ان کو ایک دفعہ خلاصہ پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے تفسیر میں پڑھا. جو سورۃ العباس ہے اس کے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کسی بھی دنیاوی منصب یا مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ایمان اور اخلاص والے عمل کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلب سب سے پہلے یہ بتایا گیا. اس کے بعد غیر مسلمانوں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر اہم ہے، تاہم مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم کی فکر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ان کو آپ پیغام پہنچا دیں، مطلب کافروں کو آپ بس پیغام پہنچا دیں. اب اگر وہ نہیں مان رہے تو وہ ان پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی پکڑ کریں گے اس معاملے میں. اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے ظاہری بینائی نہیں بلکہ دل کی بصیرت ضروری ہے. مطلب یہاں پہ یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ آنکھوں کی بینائی بے شک نہ ہو لیکن دل کی بینائی ہونا بہت ضروری ہے. اور اس مضمون کے بعد اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا عظیم اور ببرکت کلام ہے. بے شک دراصل یہ ایک نصیحت ہے جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے بے شک. اور اس کے بعد اکثر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے. اس کے بعد سورۃ العباس جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بارش کو اپنی خاص نعمت کے طور پر جو ہے وہ بیان فرمایا اور پھر اس نعمت سے حاصل ہونے والے مطلب پھلوں، سبزیوں اور چارے کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان جو ہے وہ فرمایا. اس کے بعد قیامت کے دن سختی، جو قیامت کے دن کی سختی ہے اس کے بارے میں انسان کا دھیان اس تک کو کیا گیا ہے کہ اس دن انسان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان سے بھی انسان غافل ہو جائے گا اور وہ انسان سے غافل ہو جائیں گے. اس لیے اور اس دن اللہ تعالیٰ کے جو فرمانبردار ہیں ان کے چہرے روشن اور نافرمانوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں گے. ابھی تک ہم نے اس میں یہ سارا پڑھا اور اس کا خلاصہ یہ تھا.